دیے جا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، نماز تھی، گھر تھا، اللہ کا رسول تھا، نواسا پشت پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے بھی دیکھا ہے دنیا میں، ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اکثر بچے کھیلتے ہوئے مزاحاً والدین کے پاس آ جاتے ہیں، پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح کے بچے بچکانے انداز میں کوئی عمل کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ عمل بچکانا نہیں ہے، یہ عمل اتفاقی بھی نہیں ہے، یہ عمل کھیل کود والا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو رسول پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے درمیان میں کسی کو نہ آنے دے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول کے اگر اپنی مرضی سے ہوتا تو پشت نبوت سے حسین کو گرا دیتے اور اپنی نماز کو جاری رکھتے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اس وقت تک نبی اپنے سجدے کو طول دیتے رہے جب تک حسین اپنی مرضی سے پشت نبوت سے ہٹ نہیں گئے، تب تک نبی اپنے سجدے کو طول دیتے رہے۔ انصاف کر کے بتائے دنیا والے کہ نبی نے اپنے سجدے کو طول دیا، اپنی پشت سے حسین کا گرنا برداشت نہیں کیا، اسی حسین کو امت نے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا۔ رسول کو تکلیف پہنچی ہے نا، رسول کو درد ہوا ہے نا، رسول کو اذیت ہوئی ہے نا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج شب عاشورہ ہے، بس اس شب کا تصور کر کے رو لینا کافی ہے، زیادہ مصائب کی ضرورت نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جس نواسے کو نبی نے پشت سے نہ گرنے دیا، اس نواسے کو کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گرایا گیا۔ صرف زمین ہی پر نہیں گرایا گیا، یکو تنہا پر لاکھوں کی فوج کا حملہ تھا، ایک تنہا فاطمہ کا لال تھا۔ عزادارو، 3 دن کی بھوک اور پیاس، آج شب کا خیال رکھیں، آج شب عاشورہ ہے، اور یہ شب عاشورہ بڑی قیامت کی شب ہے کہ آج کی صبح میں، آج کی رات میں اور صبح میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ رات میں سب زندہ تھے، صبح سب مارے گئے۔ ابھی لالا کے سامنے علی اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، ام فروہ کے سامنے قاسم موجود ہے، زینب کے سامنے عون محمد موجود ہے، عزاداران مظلوم کربلا سب بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جب صبح آئی تو کوئی باقی نہیں رہا، سب کربلا میں مارے گئے۔ عاشورہ کی شب تھی، زہرا کا لال اپنے مقام سے اٹھا تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ بیویوں کا کیا عالم ہے، بچے کس عالم میں ہیں، پیاس کا کیا عالم ہے۔ حسین یہ دیکھتے ہوئے عزیزان گرامی ایک ایک خیمے کو دیکھ رہے تھے اور حسین آگے بڑھ رہے تھے۔ بڑھتے ہوئے حسین نے ایک خیمے میں دیکھا چراغ بجھا ہوا ہے، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے آہستہ سے کان لگایا تو کیا سنا؟ بہن ام کلثوم دہڑے مار مار کے رو رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین خیمے کے اندر آئے، چراغ کو جلایا اور چراغ کو جلا کر پوچھتے ہیں، بہن ام کلثوم آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہ بھیا میں دیکھ رہی ہوں صبح ہر بی بی آپ پر اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہر بی بی اپنی اپنی اولادوں کو تیار کر رہی ہے آپ پر قربان کرنے کے لیے۔ بابا بھیا میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، میں آپ پر کسے قربان کروں؟ میں اپنی غربت پر رو رہی ہوں، میں اپنی غربت پر رو رہی ہوں۔ عزادارو، عباس کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، علی کا لال دوڑا دوڑا آیا، دوزانی ہو کر بیٹھ کر کہتا ہے، اے شہزادی آخر چھوٹا بھائی بھی تو مثل اولاد ہوتا ہے، آپ اس غلام کو حسین پر قربان۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ماتم ماتم ماتم، آج رونے کی شب ہے نا، فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے نا۔ عزاداران مظلوم کربلا، قیامت ہے شب عاشورہ، قیامت ہے شب عاشورہ، اور اس سے بڑی قیامت وہ کہ جب صبح آئی علی اکبر سینے پہ برچی خواہ خواہ کے کربلا پہ پڑے ہیں، اور محمد کے لاشِ زمین کربلا پہ پڑے ہیں،
قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا سب شہید ہو گئے۔ اب حسین کی رخصت آخر ہے۔ لجام فرس کو حسین پکڑے اور ایک مرتبہ اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں، اے اسپِ باوفا مجھے میدان تک پہنچا دے، اس کے بعد حسین تجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ زبان بے زبانی میں گھوڑے نے اشارہ کیا تو حسین نے کیا دیکھا، ننھی سکینہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، سکینہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے کیوں لپٹی ہوئی تھی؟ اپنے بابا کا دامن پکڑ کر کہہ سکتی تھی، اپنے بابا کو پکار کر کہہ سکتی تھی، اپنے بابا کو آواز دے کر کہہ سکتی تھی۔ گھوڑوں کی ٹانپوں سے کیوں لپٹی ہوئی تھی؟ اس لیے کہ تشنگی سے عالم ہی ہو گیا تھا کہ حسین کی بیٹی بول نہیں سکتی تھی۔ کیا سننا ہے عزادارو؟ پیاس سے عالم یہ ہو گیا تھا کہ اب کلام کی طاقت نہیں تھی۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے بیٹی کو جدا کیا اور اپنی بیٹی کو خدا حافظ کہا۔ اب اپنے اسپِ باوفا سے کہتے ہیں، او اسپِ باوفا مجھے میدان تک پہنچا دے، میں دیکھ رہا ہوں تو بھی 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے۔ یہ حسین کی آخری سواری ہے، اب اس کے بعد حسین تجھ پر سوار نہیں ہوگا، اب حسین تجھے تکلیف نہیں دے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے کیا دیکھا؟ ذوالجناح رو رہا ہے، ذوالجناح آنسو بہا رہا ہے۔ حسین نے پوچھا، اے اسپِ باوفا تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ میں اس ذوالجناح کی تفصیل پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ کوئی معمولی جانور نہیں ہے، یہ کوئی معمولی گھوڑا نہیں ہے کہ یہ رویا کیسے، احساس کیسے آیا، یہ بولا کیسے، یہ باتیں پھر کبھی عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ذوالجناح حسین سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، مولا حسین رات میں آپ کی والدہ آئی تھی۔ ہائے 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 ہائے، بس 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 میں نے مجلس ختم کر دی، بس ایک جملہ اور میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ مولا رات میں آپ کی والدہ آئی تھی۔ کہ کیا کہا ذوالجناح میری ماں نے؟ کہ مولا آپ کی والدہ آئی، میرے لجام کو پکڑا اور مجھے لجام کو پکڑ کر ایک مقام پر لے کر گئی، اور مقام پر لے جا کر زہرا نے اپنے سر کی چادر کو اتارا اور سر کی چادر کو جھولی بنا کے کہتی ہے، او ذوالجناح میں نے تجھے اسی چادر میں دانا کھلایا ہے، اس چادر کا واسطہ جب میرا حسین بلندی سے گرنے لگے تو اتنا احسان کرنا، اپنے پیروں کو زمین پر ٹیک دینا تاکہ میرا حسین جب بلندی سے گرے اسے زیادہ تکلیف نہ۔ میں نے تکیا پیس پیس کر اپنے حسین یا علی 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 یا علی۔ مولا سلامت رکھے، مولا آپ کے اس پرسے کو قبول کرے۔ ایک جملہ میں نے مجلس تمام کر دی۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین کہتے ہیں، او ذوالجناح، اور میری ماں نے کیا کہا؟ اب ذوالجناح کا مولا آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ ذوالجناح ذرا تو کہو تو صحیح کہ مولا اس کے بعد آپ کی والدہ زمین کربلا پر بیٹھ گئی، اپنے بالوں سے زمین کربلا کو صاف کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، شہزادی یہ کیا کر رہی ہے؟ میں کربلا کی زمین سے پتھر ہٹا رہی ہوں، تب میرا حسین زمین پر آئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس ذکر کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس زبانی مجلس کے دینی مقاصد کو پورے فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔